على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم ماہ مبارک رمضان ہے اور ماہ مبارک رمضان کو خدا صاحب نے مغفرت رحمت اور ہدایت کا مہینہ قرار فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ خدا ہماری اور آپ کی ان نعمتوں رحمتوں مغفرتوں میں اضافہ فرمائے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے اندر جو کرنے کا حق ہے خدا ہمیں اسے انجام دینے کی سعادت نصیب فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نظر لطف حاصل کرنے کے لیے بالاخص امام وقت ظہور میں تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد وآل محمد. کیونکہ ماہ مبارک ماہ قرآن کریم ہے ہر بار ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ماہ مبارک میں قرآن کریم کی اصلی سعادتوں سے محروم رہ جائیں. اس اعتبار سے یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس کے اوپر مسلسل ہماری توجہ رہے کہ ہم قرآن کریم سے استفادہ کیسے کریں گے اور یہ کہ ہمارے درمیان رائج ہے کہ ہم ماہ مبارک کے اندر قرآن کریم کی توجہ کر رہے ہوتے ہیں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں قرأت ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہونا بھی ضروری ہے. ترجمے کی طرف توجہ ہونی چاہیے مفاہیم کی طرف توجہ ہونی چاہیے. قرآن کریم میں کون کون سے حقائق بیان ہوئے ہیں. ظاہر قرآن کریم کا دعویٰ ہے لا رتل ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خوشگوار ایسا نہیں ہے جس کو قرآن کریم کے اندر ذکر نہ ہوا ہو لیکن بنیادی طور پر ہم جانتے ہیں مثال کے طور پر کوئی کہے کہ بھائی اس میں شوگر بنانے کا طریقہ کہاں لکھا ہے چینی بنانے کا طریقہ کہاں لکھا ہے گاڑی بنانے کا طریقہ کہاں لکھا ہے تو ہمارے پاس دو جواب ہوتے ہیں. ایک وہ جواب ہے جو ہم یہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اور اس کو ثابت نہیں کر پائیں گے. مثال کے طور پر وہ کہیں گے لکھا تو ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے ہر چیز ہے لکھی ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. ایک یہ. دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم سائنس کی کتاب نہیں ہے فزکس کیمسٹری کی کتاب نہیں ہے. اس کتاب کا موضوع ہے وہ ہے ہدایت. ہدایت کے بارے میں جو کچھ اس کو تر چاہیے وہ سب اس قرآن کے اندر موجود ہے. آپ کو اپنی سعادت کے لیے ہدایت کے لیے جو کچھ چاہیے مثلا انسان کو سعادت اور ہدایت کے لیے کیا کچھ چاہیے اس کو پتہ چلے میری حقیقت کیا ہے یہ قرآن کریم میں موجود ہے. اس کو پتہ چلنا چاہیے اس دنیا کے بعد اور زندگی کے مراحل کیا ہیں سب قرآن کریم میں ہے. اس دنیا میں کیسی زندگی گزاروں تو اس دنیا کے اندر بہترین زندگی مل جائے گی جو قرآن کریم کے اندر ہے. اب یہ کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو کپڑے میں نے پہننے اس کپڑے کے بننے کا طریقہ کار کیا ہے یہ ضروری نہیں ہے قرآن کریم میں. اس کا ہدایت اور شقاوت سے سعادت سے براہ راست تعلق نہیں ہے. ممکن ہے کہ چھپے ہوئے الفاظ میں یہ بھی بیان ہو رہا ہو اور ہمیں نہ سمجھ آیا ہو لیکن جو قرآن کریم کا سب سے اہم کھلا موضوع ہے وہ ہدایت ہے. ہدی للمتقین ہدی للناس قرآن کریم کا اصرار ہے. تو مسلسل مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہدایت کے چیپٹر میں قرآن کریم نے ہمیں کس طرح سے ہدایت دی ہے. انسان کے لیے کیا ہدایت دیتا ہے معاشرے کے لیے کیا ہدایت دیتا ہے. ہم نے کوشش یہ کی کہ اس دوران میں جو قرآن کریم نے کچھ قوانین دیے ہیں ہدایت کے اعتبار سے ان قوانین کے اوپر آپ کی توجہ ہو جائے اور ان قوانین کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو کچھ انسان کو اپنی سعادت میں نصیب ہو سکتا ہے اس کو ہم اور آپ کہیں نہ کہیں کسی بھی حد میں حاصل کرنے کی کوشش کریں. آج چاہوں گا کہ اس چیپٹر میں صبر اور تقوی ان دو کے اوپر چند جملات آپ کی خدمت میں عرض ہوں. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد.
ایک سوال بعض اوقات ذہن میں آتا ہے مجھے کہ ہم لوگ اگر ایران میں ہوتے، عراق میں ہوتے، ایسے علاقوں میں ہوتے جہاں پر لوگوں کا معنویت سے تعلق زیادہ ہے تو شاید ہم لوگ زیادہ اہل معنویت ہوتے، ہمیں ہدایت پہ چلنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ یوں احساس ہوتا ہے قرآن کریم اس عذر کو ہم سے قبول نہیں کرنا چاہتا ہے، قرآن کریم نے اس عذر کو ہم سے قبول نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت پا جاؤ تو کوئی گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے۔ قرآن کریم کیا فرمانا چاہتا ہے؟ اگر تم ہدایت پا جاؤ، تم اپنے کام کو صحیح کر دو، لا یضرکم من ضل، جو کوئی بھی گمراہ ہوا ہو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت پا جاؤ۔ اس کا مطلب ہے اگر میں اپنے آپ کو اس بات سے بہلانے کی کوشش کروں، یہ عذر پیش کرنے کی کوشش کروں کہ میں پاکستان میں ہوں، یہاں پر ماحول اچھا نہیں ہے، ماحول کے اچھے نہ ہونے کی وجہ سے میں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں اور یہ سب میرے لیے معاف ہیں چونکہ میرا ماحول غلط ہے، خدا نہ تعالیٰ فرماتا نہیں ایسا نہیں۔ ماحول کی غلطی سے تم اپنے لیے عذر تلاش مت کرو، اپنے ہدایت کے راستے پر چلو، خدا نہ تعالیٰ تمہارے معاملے کو صحیح رکھے گا۔ کن پیرامیٹرز کے اوپر محنت کریں؟ ہم نے مغرب سے پہلے جو دروس ہوئے ان میں 2 پیرامیٹرز کو تفصیل سے بیان کیا۔ آپ سے کچھ لوگ وہاں شریک کے زیادہ اس کی تکرار نہیں کروں گا، لیکن صرف اشارے کے طور پہ عرض کروں، ہم نے تقویٰ کو بیان کیا اور استغفار کو بیان کیا کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے خدا کے راستے پر چلے تو اس کو کچھ اصطلاحات کے اوپر، کچھ خصوصیات کے اوپر اصرار کرنا پڑے گا۔ ان میں سے ایک تقویٰ ہے، تقویٰ کے اوپر اصرار کرنا پڑے گا۔ اب تقویٰ کی خصوصیات کیا ہیں، تقویٰ کی نشانیاں کیا ہیں، اس کو ہم نے تفصیل سے اس لیکچر کے اندر 3 دروس کے اندر عرض کرنے کی کوشش کی، کم از کم کل کے درس کے اندر۔ تقویٰ کی نشانیوں کو خدا تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے، تقویٰ کے اثرات کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو وہاں پر ہوئی وہ استغفار کے اوپر ہوئی کہ خدا تعالیٰ نے استغفار کو اہمیت دی ہے، لہذا شاید اسی وجہ سے یا انسان کی زندگی کی کمی کو دیکھتے ہوئے نماز شب کے اندر 300 دفعہ العفو کہنا مستحب قرار پڑا کہ انسان نماز شب کے اندر، نماز رکعت وتر کے اندر دعائے قنوت میں 300 دفعہ العفو کہے۔ البتہ کوئی 300 دفعہ نہیں کہہ سکتا، 100 دفعہ کہے، 100 دفعہ نہیں کہہ سکتا، 50 دفعہ کہے، 30 دفعہ کہے، لیکن مستحب یہ کہ وہ 300 دفعہ کہہ رہا ہو۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ہر روز 70 دفعہ استغفار کرنا مستحب ہے کہ انسان کہیں کر کے اپنی زندگی میں استغفار کر رہا ہو اور اس کے اثرات ہیں، اس کے بھی نتائج ہیں۔ اس پر جو گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ صبر کے حوالے سے ہے۔ قرآن کریم نے جن خصوصیات، انسان کی خصوصیات کے اوپر بے انتہا اصرار کیا ہے ان میں سے ایک صبر ہے کہ انسان کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ میں آیت کریمہ سے اس کا آغاز کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد شاید میں نے آج کی آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران اور قوانین کو سمجھنے کے اعتبار سے انتہائی اہم سورہ ہے، خاص کر 100 آیتوں کے بعد سے لے کر اس کے آخر تک 200 تک، یہ 100 آیات اتنے قوانین پر مشتمل ہے کہ مجھے یوں لگا کہ اگر کوئی ان 100 آیات کریمہ کو اچھی طرح سمجھ لے تو شاید جدید دور کی سوشالوجی میں سے بہت کچھ اس کے پاس موجود ہوگا اور بالکل صحیح موجود ہوگا۔ سوشالوجی میں تو یہ چانس ہوگا کہ 25 افکار، خیالات، نظریات پڑھے گا، نہیں معلوم کون سا صحیح ہوگا یا شاید سبھی غلط ہوں گے۔ یہاں جو 100 آیات ہیں اگر کوئی اس کے اوپر ڈھنگ سے محنت کر لے اور ایک خاص پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، یعنی پہلے اپنے نظر میں رکھتا ہوں کن مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو بہت کچھ یہاں سے مل سکتا ہے۔ آخری آیت کریمہ سورہ کی انتہائی اہم ہے، ہر آیت اہم ہے، اس میں بہت کچھ موجود ہے۔ اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں، معمولاً میں نے دیکھا ہے کہ سوروں کے آخر میں جو آیت ہوتی ہے یہ کوئی کنکلوژن کے طور پر استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اس میں گویا اس پوری سورہ کا کوئی لب لباب موجود ہوتا ہے، تو وہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ کم از کم سورہ آل عمران کے اندر ہمیں اس بات کا بہت اچھی طرح احساس ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب آپ تصور فرمائیں کہ خطاب مسلمان سے نہیں ہے، خطاب بشریت سے بھی نہیں ہے، خطاب خاص کر مومنین سے ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا اللہ، 4 پیرامیٹرز پہ بات کی ہے خدا نے، 4 عناوین تذکرہ فرمایا۔
آخر میں کہا ہے اگر یہ 4 کام کرو لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اگر اس آیت کریمہ سے میں ٹائٹل نکالوں تو کیا ٹائٹل نکالوں گا؟ میں قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے بعض اوقات یہ کرتا ہوں کہ ایک آیت میں نے پڑھی، اس کے بعد سوچتا ہوں اس کا عنوان کیا بنے گا، اس کا ٹائٹل کیا بنے گا، یعنی اس کا مین میسج کیا ہے. تو اگر کوئی مجھ سے کہے اس آیت کا مین میسج کیا ہے تو میں کہوں گا کامیابی کے 4 پیرامیٹرز. اگر کوئی قوم کوئی فرد 4 عنوان کے اوپر کام کر لے، اور میرا اپنے خیال ہے کہ یہاں زیادہ تر اشارہ قوم کے اوپر ہے، فرد بھی اس میں شامل ہے ظاہر ہے، لیکن زیادہ اشارہ قوم کے اوپر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی قوم کامیابی چاہتی ہے اس کو ان 4 عناوین پہ کام کرنا پڑے گا. وہ 4 عناوین کیا ہے؟ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اصبروا، اپنی زندگی میں صبر کرو. پہلا عنوان. کامیابی چاہتے ہو، پہلا کام یہ کرو صبر کرنا سیکھو. اور شاید صبر کے بارے میں اہم ترین آیات میں سے ایک آیت وہ ہے جو ہم سب کو رٹی ہوئی ہے، ہم سب کے ذہن میں ہے، لیکن توجہ بہت کم ہے، اور وہ ان اللہ مع الصابرین، سورہ انفال آیت نمبر 46. ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ آیت کریمہ بہت بہت بڑا اطمینان دلاتی ہے انسان کو کہ اگر میں صبر کرنے والا ہوں اس کا مطلب خدا میرے ساتھ ہے. یعنی میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کربلا سے زیادہ اہم واقعہ نہیں ہوگا. تمام حیات بشری میں کربلا سے زیادہ اہم واقعہ کوئی نہیں ہوگا. اور معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جس میں معصومین علیہ السلام کی قربانی عروج کے اوپر پہنچ رہی وہ کربلا کا واقعہ ہے. اور کربلا کے واقعے میں شاید سنگین ترین وقت، نازک ترین وقت وہ وقت تھا جب سید الشہداء نے الوداع کیا، جب سید الشہداء نے اپنے گھرانے سے الوداع کیا. اور جو سید الشہداء نے اپنے گھرانے سے الوداع کیا ہے اس میں شاید حساس ترین وقت وہ تھا جب سید الشہداء نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے الوداع کیا. تاریخ بشریت سمٹ گئی ہے ان چند لمحوں کے اندر جب سید الشہداء اور بی بی سے الوداع کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہونے والا ہے؟ امامت کا بھاری بوجھ سید الشہداء سے نکل کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی امانت میں جانے والا ہے. اور وہ مخدرہ معظمہ محافظ امامت کا رول کردار انجام دینے والی ہے. ان بیوی کی عظمت پر، ان کی والدہ ماجدہ کی عظمت پر، ان کے خاندان کی عظمت پر درود بھیجے محمد و آل محمد. سننے میں آیا کہ دشمنوں نے بی بی کے مقبرے کا محاصرہ کیا ان چند دنوں کے اندر. وہاں پہ موجود شیعوں کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو دھمکیاں ملنا شروع ہوئی ہیں. خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار ہمارے گناہوں سے برطرف، ہماری ذلت کا اظہار تیرے سامنے ہے. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما. جو اطراف میں اہل بیت کے چاہنے والے رہ رہے ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو ان مقامات سے دشمنی کر رہے ہیں اگر قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اس کٹھن وقت میں جب سید الشہداء بی بی کو الوداع کر رہے تھے، سید الشہداء نے ایک وصیت فرمائی بی بی کو، اور اپنی بہن سے کہا کہ بہن صبر کر. بس ایک جملہ کہا، صبر کر. اب میں سوچتا ہوں کہ یہ جملہ ہمارے لیے کتنا معمولی جملہ ہے. مثلا آپ مجھ سے کہیں بھائی صبر کرو تو میں اس کو کتنا لائٹ لوں گا کہ وہ سادہ سی بات صبر کرو. اتنے حساس موقع پر وہ دریائے علم، سمندر علم کا وہ بیوی کو فرما رہے ہیں. اور بیوی کون ہے؟ جن کے لیے چوتھے امام فرماتے ہیں عالمۃ غیر معلمہ. یہ وہ عالمہ ہے جن کو کسی نے سکھایا نہیں ہے. ان ہستی کو جب سید الشہداء نصیحت فرما رہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر کرو. کیوں فرماتے ہیں صبر کرو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر وہ عنوان ہے جس کے ساتھ خدا کی نصرت آنی یقینی طور پر ہے. خدا نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرے گا خدا اس کا ساتھ دے گا. اب ظاہر یہ صبر جو ہے وہ حق کی راہ میں صبر ہے کہ انسان اپنی زندگی میں حق کی خاطر کوئی کام انجام دے رہا ہے، اس کے اوپر مشکلات آتی ہیں جیسا کہ روایات میں موجود ہے. صبر 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک صبر وہ ہوتا ہے جو انسان اطاعت کے اوپر کرتا ہے.
فجر کی نماز پڑھنی ہے، سخت کام ہے، صبر کرتا ہے. روزہ رکھنا ہے، گرمی کا وقت ہے، سخت کام ہے، صبر کرتا ہے. ایک اطاعت کے اوپر صبر ہے، ایک معصیت کے اوپر صبر ہے. معصیت پہ صبر کیا ہے؟ سب لوگ گناہ کر رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، یہ گناہ نہیں کرتا، سختی برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے. سب لوگ زندگی کے اندر براہ روی سے دو چار ہیں، بظاہر خوب مزے لے رہے ہیں، یہ اللہ کی بندگی میں براہ روی میں نہیں جاتا، صبر کرتا ہے. بس ایک صبر ہے اطاعت کے اوپر، ایک صبر ہے معصیت کے اوپر، اور تیسرا صبر روایت میں فرمایا الصبر علی النوائب، زندگی کی مشکلات پہ صبر کرنا. بیمار ہے، بیماری عارض ہوئی ہے اس کے اوپر، صبر کرتا ہے کہ جو کچھ ہے خدا کی رضایت سے، نہیں معلوم مشکلات میں پھنستا ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے، فرمایا کوئی مومن باطل حکومت میں ایسا نہیں ہوگا جس کے مال یا اس کے جسم پہ کوئی نہ کوئی نقصان نہ آئے. اگر کوئی مومن باطل حکومت میں زندگی گزار رہا ہوگا، قطعاً اس کے جسم پر یا اس کے مال کے اوپر کوئی نہ کوئی ضرر آئے گا. کیوں؟ اس نے باطل حکومت سے کچھ فائدے اٹھائے ہیں، اور خدا نہیں چاہتا کہ مومن باطل حکومت کے اٹھائے ہوئے فائدوں کے ساتھ محشر کے اندر پہنچ جائے، نہیں خدا چاہتا. یہ ایک عجیب قول ہے اور شاید ہم جیسوں کو شامل کر رہی ہے. تو مومن کو صبر کرنا ہوتا ہے. صبر کیا ہو گیا؟ صبر ہو گیا اطاعت کے اوپر، صبر ہو گیا معصیت کے اوپر، اور صبر ہو گیا نوائب کے اوپر، مشکلات کے اوپر. اگر کوئی مومن صبر کرنا جانتا ہے تو پھر فوراً خدا نے متعال کی بشارت اس کو ملتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور خدا صاحبان ایمان کو جو 4 عناوین دیتا ہے کامیابی کے لیے، اس میں کہتا ہے اگر تم کو کامیابی چاہیے پہلا کام کیا کرو؟ اصبر، صبر کرو. دوسرا ارشاد فرمایا اصبروا وصابروا. اصبروا اور صابروا میں کیا فرق ہے؟ دونوں صبر سے ہیں. اصبروا صبر کرو، صابروا صبر کی تلقین کرو، ایک دوسرے کے صبر کرنے میں ان کا ساتھ دو. آپ کسی مشکل میں مبتلا ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں مشکل میں مبتلا ہیں اور صبر کر رہے ہیں، آپ کو تنہا نہ چھوڑیں، آپ کا ساتھ دو. صابر، صبر کی تلقین کرو. دوسرے کو مصیبت میں دیکھتے ہو، اس کو صبر کے بارے میں بتاؤ کہ وہ صبر کرے، اور اس صبر کرنے میں ظاہر سے لفظ سے نہ بتائیں بلکہ عمل سے اس کا ساتھ دے. بس اصبروا صبر کرو، وصابروا اور صبر کرنے والوں کا ساتھ دے دو، مل کر اس کام کو کرو. ورابطوا ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہو. قرآن کریم کامیابی کے لیے، کسی قوم کی کامیابی کے لیے 4 عناوین ارشاد فرماتا ہے. صبر کرے قوم کے افراد، ایک دوسرے کے صبر کرنے میں ان کا ساتھ دیتے رہیں. تیسری بات فرماتا ہے رابطو، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہو. البتہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہو کا اعلیٰ ترین مصداق یہ ہے کہ اپنے امام کے ساتھ رابطے میں رہو، اپنے امام کی پیروی میں چلو. ہم سب ناقص ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں، کمال پہ نہیں پہنچیں گے، لیکن سب ناقص ایک امام معصوم کے پیچھے چلیں تو کمال پہ پہنچ جائیں گے. یہ ہمارا کام ہونا چاہیے. بس فرماتا ہے خدا تعالیٰ اصبروا صبر کرو، صابروا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ایک دوسرے کو ساتھ دو صبر میں، رابطوا اور اس کے بعد فرمایا واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. بس 4 عناوین اگر ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ہم اہل صبر ہو جائیں، صبر میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے لگیں، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں آ جائیں، واتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کریں. اگر یہ 4 چیزیں ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں، خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تفلحون، شاید کہ تم لوگ کامیابی حاصل کرو. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اسی سورہ آل عمران میں 120 نمبر میں خدا نے تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. آیات کا تقابل ایک دوسرے کے ساتھ نئے راستے کھول دیتا ہے. آپ کے ذہن میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں آیت کریمہ عرض کی لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت پا جاؤ تو کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. صحیح ہے. اب اس آیت کریمہ کو دیکھیے گا، تقریباً اسی میسج کو ایک اور لہجے میں ارشاد فرمایا. آئے سورہ آل عمران کی 120 وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کا کوئی حربہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. صحیح ہے. بس فرمایا اگر صبر کرتے ہو اور تقوی اختیار کرتے ہو تو جو منحرف ہونے والے لوگ ہیں ان کا کوئی حربہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. اور پچھلی آیت کریمہ میں کیا فرمایا تھا؟ اگر تم ہدایت پا جاؤ تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جو گمراہ ہوئے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟
ہدایت کا اصلی مصداق یہ ہے کہ انسان صبر کرے اور تقوی اختیار کرے. چونکہ وہاں فرمایا تھا کہ اگر ہدایت پا جاؤ تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اور یہاں فرمایا اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. بس اس کا مطلب ہے ہدایت کا بہترین مصداق یہ ہے کہ انسان صبر کرے اور تقوی اختیار کرے. صبر و تقوی کے لیے ایک اور آیت کریمہ سورہ آل عمران کے اندر 125. آپ دیکھ رہے ہیں ساری سورہ آل عمران سے یہ آیات کریمہ آ رہی ہیں. اور میں اس خاطر کہہ رہا ہوں کہ سورہ آل عمران 100 آیت کے بعد بہت عجیب انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو پیش فرمایا ہے. فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. فرمایا ہاں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو فرماتا خدا 5,000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو نشان لگے ہوئے فرشتے ہوں گے، یعنی مختص ہوں گے تمہارے لیے. اب یہ آیت کریمہ عجیب ہے. اگر ہم سے کوئی یہ کہے آج کی دنیا میں خدا کے فرشتے نازل ہوں گے مدد کے لیے، تو شاید ہم کہیں کہ بھائی پہلے زمانوں میں فرشتے آتے تھے، جنگ بدر میں آئے ہوں گے، آج پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے. خدا فرماتا نہیں ایسا نہیں، تم آج بھی فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے لا سکتے ہو. کیا کرو؟ قانون ارشاد فرمایا ان تصبروا وتتقوا، اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو کیا ہوگا؟ یمددکم ربکم ب5,000 من الملائکہ، خدا 5,000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا. اب یہاں پہ اس کا مصداق حاصل کرنے کے لیے چھوٹی سی ایک بات عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مثلا میں یوں ہی سوچتا ہوں جیسے ہمارے ملک کے اندر ڈیرہ اسماعیل خان کے شہر کے اوپر بڑی مشکل آئی تھی ایک زمانے میں، ابھی نسبتاً کم ہو گیا. کراچی میں ٹھیک ٹھاک مشکل چل رہی ہے. ابھی کوئٹہ کے اندر سخت مصیبت آئی ہوئی ہے، مسلسل سانحات حادثات پیش آ رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں. اسی طرح پاراچنار اور گلگت کے اندر یہ مسائل رہے ہیں. کبھی ہمارے ذہن میں آیا کہ ان سب کے مقابلے میں اللہ کی نصرت ہمیں کیسے نصیب ہوگی؟ مثلا ہم کہیں یہ سوچ رہے ہوں گے اگر سب کے پاس اسلحہ پہنچ جائے نا پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم جتنا بھی اسلحہ پہنچائیں گے دشمن کے پاس اسلحہ اس سے زیادہ ہوگا. آپ کہیں گے نہیں اگر ہم پیسوں سے ان کی مدد کریں، ان کے پاس پیسہ ہو تو پھر یہ مقابلہ کر لیں گے. کتنا پہنچائیں گے پیسہ؟ میں نہیں کہہ رہا کہ نہ کریں، جو ہم کر سکیں وہ ضرور کریں، لیکن کبھی قرآن کریم سے بھی تو پوچھیں کہ ہمیں کامیابی کے لیے کرنا کیا ہے. ان تمام باتوں کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ ہماری کوئی قوم مشکل میں پھنسی ہو اور وہ کہے نماز دیر سے نہیں پڑھنا ورنہ نصرت خدا کم ہو جائے گی؟ یہ نہیں ہوا ہے یا بہت کم ہوا ہے. اور یہ وہ چیزیں جو ہو جانی چاہیے تھی. ہمیں خدا نے متحل کے پیرامیٹرز پر کام کرنا پڑے گا. خدا نے نصرت کے لیے کیا معیار رکھا ہے؟ خدا نے نصرت کے لیے معیار کو نہیں رکھے جو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں. آپ یقین فرمائیے ہم لوگوں کی بہت ساری پلاننگز شرک آمیز ہیں، بہت ساری پلاننگ شرک آمیز ہیں. مثال کے طور پر ہماری کیا پلاننگز ہیں؟ ہماری پلاننگز یہ ہے کہ اگر فلاں فاسق و فاجر ہمارا ساتھ دے دے تو ہماری قوم مضبوط ہو جائے گی. کیوں؟ ایک واقعہ بیان کیا ہے کسی لکھنے والے نے، کہنے لگا کہ میں آیت اللہ خمینی کے ساتھ انقلاب سے بہت پہلے جب ان کی رہبریت لوگوں کے سامنے اتنی ظاہر بھی نہیں تھی، تو کہنے لگا مجھے تہران جانا تھا ہم لوگوں کو، بہت پہلے کی بات. کہنے لگا کہ وہ اور میں بس میں سوار ہو کر تہران جا رہے تھے. اب آپ تصور کریں مرجع تقلید و بعد میں کس مقام پر پہنچے. بارہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس موقع پر ہم لوگ بس میں سوار ہوئے اور ہمیں تہران جانا تھا، قم سے سوار ہو کر تہران اترنا تھا. کہنے لگا اس زمانے میں حالت یہ تھی کہ حوزہ علمیہ قم کے اوپر شاہ بہت زیادہ گرفت کر رہا تھا اور لوگ وہاں سے بھاگ کر نجف جا رہے تھے. حوزہ علمیہ قم آہستہ آہستہ خالی ہو رہا تھا، لوگ بھاگ رہے تھے وہاں سے. وہاں پر قم نجف کے اوپر عراق کے اوپر صدام کی حکومت تھی. صدام نے اس بات کو احساس کیا کہ بہت سارے ایرانی یہاں سے بھاگ کر وہاں جا رہے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایرانی سارے یہاں پر جمع ہو جائے، میرے لیے مصیبت بن جائے گی. تو اس نے یہ مشہور کیا کہ ہم نجف کے حوزے میں ایرانیوں کے داخلے پر پابندی لگانے والے ہیں. اس نے مشہور کیا. تو یہ جو شخص بیان کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ راستے میں جا رہے تھے، میں نے ایک موقع کے اوپر امام خمینی کے سامنے ایک جملہ کہا. میں نے کہا اللہ کرے کہ صدام پابندی لگا دے تاکہ لوگوں کا قم سے نجف جانا بند ہو جائے. کہنے لگا سارے راستے امام خمینی مجھے توحید سمجھاتے رہے. کہنے کہ یہ شک کرو، تم ایک فاسق کے کسی کام سے امید لگا کے بیٹھ گئے، شرک کرو. خدا سے امید کیوں نہیں لگاتے؟
تم یہ کہہ رہے ہو صدام جو خود دشمن دین ہے، فاسق و فاجر ہے، دین خدا کو اس کے ایک کام سے فائدہ ہوگا اگر یہ کام کرتے، اور میں تم شرک کر رہا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر ہم اس گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو ہماری اکثر منصوبہ بندیاں شرک آمیز ہیں، اور ان کے شرک آمیز ہونے کی وجہ سے نہ کہ فائدہ نہیں دے رہی ہیں بلکہ نقصان دے رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ پریشان ہیں کہ پاکستان کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں پر یہ سخت وقت کیوں آ رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ گھروں کے اندر بیٹھ جائیں، گھروں میں دبک جائیں، صرف کتابوں کو، دعاؤں کو ہاتھ میں لے لیں اور زندگی کے تمام مسائل کو چھوڑ کر صرف دعائیں پڑھنا شروع کر دیں۔ قطعاً کون اس بات کو کہے گا؟ اللہ کے رسول نے کبھی یہ نہیں کہا، کبھی کبھی ایسی دعوت نہیں دی اللہ کے رسول، عمل کی زندگی میں رہتے تھے۔ لیکن جو کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ جو ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے الہی اصول تو تلاش کر لیں۔ اگر ہمیں واقعاً کامیابی چاہیے، اگر مجھ سے کوئی پوچھے مثلا 50 آدمی اہل بیت کے چاہنے والے دشمنوں کے نرغے کے اندر ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں کہوں گا سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ استغفار کریں، اپنے کام کو اللہ کی بندگی میں دیں، خدا کی نصرت آئے گی۔ مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جس پہ کام ہونا چاہیے وہ کام نہیں ہو رہا ہے، باقی سب ادھر ادھر سے کام ہو رہے ہیں۔ مثلا یقین فرمائیے، اگر میں آپ سے ابھی عرض کروں فلاں علاقے کے اندر کتنے لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آپ سب لوگ چندہ کریں اور آپ دے دیں، آپ دے دیں گے، کہیں نہ کہیں سے پیسہ جمع ہو جائے گا، ہم پیسہ پہنچا دیں گے، مشکل حل ہو جائے گی۔ آیا ہماری مشکل کو جو اہل بیت کے ماننے والے ہونے کے ناطے ہم پر آئی ہے، ہم اس کو پیسے سے حل کر لیں گے کیا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم دنیا کے خزانے بھی خالی کریں اور سمجھ رہے کہ دولت کے ذریعے ہم مشکل حل کر پائیں گے، ہم نہیں حل کر پائیں گے۔ کیوں؟ یہ مشکلیں دولت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں آئی ہیں، یہ کہیں اور سے آ رہی ہیں، ہمیں اس کو حل کرنا پڑے گا۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا ہم میں کمی کیا ہے، ایمان کی کون سی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم ان مشکلات میں ثابت قدم نہیں ہو پا رہے، یا مثلا ان کی ضرورتیں اتنی کیسے بڑھ گئی ہیں۔ کوئی نہ کوئی نقصان ہے ہمارے اندر، اس نقصان کو جب تک ہم پورا نہیں کریں گے ہم اپنی مشکل کو حل نہیں کر پائیں گے۔ اور جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، جتنا بھی اس کے اوپر غور کرتے ہیں قرآن کریم کے اجتماعی احکام کیا ہیں، یہ جتنی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس کو ہم ایک ٹائٹل کے اندر لے کر آتے ہیں، اور وہ ٹائٹل یہ ہے کہ خدا متعال نے جو اجتماعی احکام دیے ہیں، معاشرتی احکام دیے ہیں، وہ معاشرتی احکام کیا ہیں۔ شاید اس سلسلے میں ایک کتاب جو اسپیسیفکلی اسی ٹاپک کو ڈیل کر رہی ہے وہ شہید صدر کی تفسیر کی کتاب ہے۔ شہید صدر نے ایک تفسیر لکھنے کا ارادہ کیا تھا، شہید محمد باقر صدر نے، لیکن وہ تفسیر نہیں لکھ پائے تھے، صرف ایک جلد تفسیر لکھ پائے تھے۔ وہ جو ایک جلد تھی اس کا ٹائٹل یہی تھا کہ قرآن کریم کے معاشرتی احکام کیا ہیں۔ وہ بھی الحمدللہ اردو میں اچھا ترجمہ ہوئی بھی ہے اور چھپی ہوئی ہے، کبھی آپ کو موقع ملے، میرے خیال میں تفسیر قرآن نام ہے اس کا، شہید محمد باقر صدر، اس کو دیکھ لیجیے، تھوڑی سی عمیق ہے بعض جگہوں کے اوپر، لیکن اجتماعی احکام کو بیان کیا ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں یہ بصیرت مل سکتی ہے کہ یہ جو معاشرے کے اندر ہمارے اوپر سخت وقت آیا ہے، یہ سخت وقت کیسے حل ہوگا۔ اور میں نے اس مجموعی طور پہ عرض کر دیا، یہ خدا کی اطاعت سے حل ہوگا، خدا کی بندگی سے حل ہوگا، اور ان تمام مادی تراکیب کے ساتھ۔ جب بھی ہم کہتے ہیں خدا کی بندگی، خدا کی اطاعت، اللہ کے دین کے اوپر عمل، تو لوگ سمجھنے لگتے ہیں ہم لوگوں کو میدان عمل سے باہر نکال کر حجروں میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ ہم نے خود زندگی میں کبھی یہ نہیں کیا تو آپ کو کیوں دعوت دیں گے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول نے کبھی یہ نہیں کیا۔ ایک انتہائی نفیس واقعہ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں گا یا شاید تکرار بھی ہو چکی ہوگی، جنگ خندق کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان خندق کھودتے کھودتے ایک جگہ پہ پہنچے، ایک پتھر تھا، اس کو کھودنا چاہ رہے تھے اور وہ پتھر کو ایک چٹان کی طرح وہ خود کے نہیں دیتا تھا، اور اس کے اطراف سے مٹی وغیرہ ہٹائے تاکہ وہ نکل آئے، وہ پتھر نہیں نکلا۔ طے ہوا کہ اس کو توڑنا پڑے گا۔ اب پتھر توڑنا بھی آسان نہیں کہ آپ اس کو توڑیں گے کیسے؟ مسلمانوں نے کچھ کوشش کی۔ مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ اکثر کے پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، اندر سے یہودیوں کا خوف تھا، باہر سے کفار مکہ کا حملہ ہونے والا تھا، کھانے کی کمی تھی اور خندق بھی کھودنی تھی، تو لوگوں کی حالت اچھی نہیں تھی۔ انہوں نے کچھ کدالیں ماری، وہ پتھر نہیں ہلا اپنی جگہ سے، تو لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول اب بے بس ہو گئے، ایک پتھر بیچ میں آ گیا ہے، اس پتھر کو نکالا بھی نہیں جا رہا ہے، اس کو توڑا بھی نہیں جا رہا ہے، اب آپ کچھ حل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ پتھر کے قریب آئے۔ اب میں کہہ رہا ہوں میرے جیسا آدمی یہ سوچ رہا ہوگا کہ اللہ کے رسول پتھر کے نزدیک آئیں گے اور ایک دعا پڑھیں گے اور پتھر پانی پانی ہو جائے گا یا چکنا چور ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے نہیں کیا،
دعا کرتے تو پہاڑ کو بھی ہلا دیتے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا. کدال ہاتھ میں لیا، کدال ہاتھ میں لے کر پوری طاقت کے ساتھ پتھر کے اوپر مارا. جب پتھر پہ مارا تو اب میرے جیسے آدمی کی توقع کیا ہوگی؟ پتھر تو گیا لیکن پتھر نہیں گیا، پتھر نہیں گیا. زور سے کدال ماری، اتنی زور سے کدال ماری کہ کدال کے ٹکرانے سے چنگاریاں نکلی. روایت میں لکھا چنگاریاں نکلی، پتھر نہیں ٹوٹا. اللہ کے رسول نے ان چنگاریوں کو دیکھا. اچھا میں عرض کر رہا ہوں، اب پھر میں کہوں اب میرا جیسا آدمی دیکھتا تو میں کہتا چلو مسلمانوں سے نہیں ٹوٹا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے رسول سے بھی نہیں ٹوٹا ہے، اب ہوگا کیا؟ اس عالم میں اللہ کے رسول نے پتھر میں سے جو چنگاریاں نکلی تھی، کہا ان چنگاریوں کی روشنی میں روم کی حکومت تمہارے ہاتھوں فتح ہوتے دیکھ رہا ہوں. دو سپر پاورز تھے اس زمانے میں، ایک روم اور ایک ایران. اب ذرا سوچئے گا کمزوری کا کیا عالم ہے کہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا ہے، اور اللہ کے رسول کے یقین کا یہ عالم ہے کہ فرمایا ان چنگاریوں کی روشنی میں روم کی حکومت تمہارے ہاتھوں فتح ہوتے دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد پھر دوبارہ کدال لیا، معاملہ ختم نہیں ہوا. پھر دوبارہ کدال لیا، پھر دوبارہ مارا، پتھر پھر بھی نہیں ٹوٹا، پتھر پھر بھی نہیں ٹوٹا. اب پھر چنگاریاں نکلی. اللہ کے رسول نے کہا ان چنگاریوں کی روشنی میں ایران تمہارے ہاتھوں فتح ہوتے دیکھ رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اللہ کے رسول فرمانا ہے جتنا تم صبر کرتے جاؤ گے خدا تمہاری طاقت بڑھاتا چلا جائے گا. اگر بے صبرا پن دکھاؤ گے شکست کھا جاؤ گے. اپنے ضعف سے مت گھبراؤ، اپنی بے صبری سے گھبرا جاؤ. ضعف کو خدا جبران کر دے گا، تمہاری کمزوری کو خدا کمپنسیٹ کر دے گا، لیکن تمہاری بے صبری کا کیا کرے گا؟ صبر کرو. پہلی چنگاری میں روم کو فتح ہوتے دیکھا، دوسری چنگاری میں ایران کو فتح ہوتے دیکھا، تیسری دفعہ جب پتھر پہ مارا تو پتھر چکنا چور ہو گیا. ہمیں کیا درس ملا؟ عمل کی زندگی میں تو کتنے ہی حالات خراب کیوں نہ ہو، اپنے ایمان اور اپنے صبر کو جانے نہ دو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو. ہمارا کیا عالم ہے؟ اب یقین فرمائیں، اب گفتگو آگے کہ میں دو چار جملے اسپیس کر دوں. میں اب صرف اللہ یا کاری سے محفوظ کرے صرف اطلاع دینے کی خاطر عرض کر رہا ہوں طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے تشبیہ کی خاطر. چھوٹا سا ایک آرفنیج ہے، یتیم خانہ میں سعادت عامہ اس کو سب چلانے کی. چھوٹے سے بچے ہیں، 14 بچے ہیں اس کے اندر. آدھے شہداء کے، آدھے نارملی ہوتے ہیں، عام ہوتے ہیں، ان کو ہم چلاتے ہیں. تو میں اپنے ذہن میں کبھی سوچ رہا تھا کہ یہ جو 14 بچے جن کی سرپرستی کو خدا نے سعادت ہمیں دی ہوئی ہے، اگر ان میں سے میرے سامنے کوئی یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم آج رات کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا، تو مجھے اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ مجھے برا لگے گا. کیوں برا لگے گا؟ تو میں اس سے کہوں گا کہ تجھے میں نے اتنے سال سے رکھا ہوا ہے، بلاخر اللہ کی دیے سے تجھے دے ہی رہا ہوں نا، اتنا تجھے یقین نہیں کہ آج رات بھی مل جائے گا؟ اتنا صبر نہیں؟ کیا تو نے مجھے خود غلط سمجھا ہوا ہے کہ میں تو کھا لوں گا اور تجھے نہیں کھلاؤں گا؟ نہیں ہوگا نا ایسا. میری جیب میں ہوا تو پہلے اس کو کھلاؤں گا. اب ذرا تصور کریں، ہم اپنے امام سے کریں مولا ہماری نصرت کیوں نہیں کر رہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نصرت نہ کی ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا؟ اگر یہ 14 بچے مجھ سے کہیں نا آج رات ہمیں اتنا خوف تھا آپ نے ہمارا کوئی کام ہی نہیں کیا، تو مجھے برا لگے گا. وہ یہ کہ میں اس کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں، یہ اس طرح سے مجھ سے کہتا ہے، اور ہم اپنے امام سے کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا آپ ہماری نصرت کریں. اس کی ضرورت ہے کیا ہمیں کہنے کی؟ کیا کبھی مولا کی نظر لطف سے ہم محروم ہوئے کیا؟ اپنے اعمال کو کیوں نہیں سوچتے؟ میں سمجھتا ہوں ہمارا یہی اپنے امام سے کہنا کہ مولا ہم تنہا رہ گئے، مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا. اگر وہ بچے میرے سامنے کہیں آپ نے ہمارا خیال نہیں رکھا، مجھے کیسا لگے گا؟ مجھے برا لگے گا کہ میں نے کب تمہارا خیال نہیں رکھا. انسان محترم، وہ کون گھبرائے جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے؟ آپ کا سرپرست ہے، آپ کا ہادی ہے، وہ آپ کے لیے مخلص ہے، وہ آپ کے ہمدرد ہیں. کتنی دفعہ روایتوں میں ارشاد فرمایا اگر ہم تمہارا خیال نہ رکھتے تو دشمن تمہیں کچل دیتے. ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اگر ہم ہوتے جو اس دشمن سے لڑ رہے ہوتے تو ہم کب کے مر کھپ چکے ہوتے، ہم نے کچھ نہ بچتا. وہ تو اس فرزند فاطمہ کی نظر لطف تھی ہمارے اوپر جو ہم بچ گئے ہیں. زوات اقدس پہ درود بھیجے محمد والے
تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، ہمارے تمام تر نقائص کے باوجود کوئی قابل فخر چیز ایسی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں ہماری اگر کوئی زندگیوں کا جائزہ لے تو اس میں کوتاہی کمی بہت زیادہ ہے. اس کے باوجود اس سید و سردار نے ہم سے اپنا ناطا نہیں توڑا ہے. یہی کہ سید الشہداء کا غم اب بھی ہمارے درمیان ہے. اس کا مطلب یہ مولا نے اپنے رابطے کو ہم سے توڑا نہیں ہے. ابھی یہ رابطہ باقی ہے. یہ جو گلگت میں بس کو روک کر ہمارے افراد کو شہید کیا تو اس پہ بہت سارے دوستوں نے ظاہر غم و غصے کا اظہار کیا. میں کہتا ہوں سب صحیح ہے، غم و غصے کا اظہار بہت ضروری ہے، اعتراض ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر ایک خوبصورت پہلو بھی ہے. ہمارے بندوں نے زمین کے جھگڑے میں جان نہیں دی ہے، حسین کی محبت میں جان دی ہے. ہم سید الشہداء سے تعلق ہے ہمارا، امام حسین کے نام پہ جان دی ہے. یہ فخر نہیں ہے کیا؟ بھائی دنیا میں لوگ مرتے ہیں، پیسے کے اوپر مرتے ہیں، زمینوں کے اوپر مرتے ہیں، جائیدادوں کے اوپر مرتے ہیں. ہماری قوم دنیا کی کسی کام کی خاطر نہیں مری ہے. ہماری قوم سید الشہداء کے نام کے لیے مری ہے. ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر. یہ فخر کی چیز ہے. اس کے اوپر گلگت بلتستان کے عوام کو فخر ہونا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہاں یہ کہ دشمن نے جو کچھ ظلم کیا اس کا بدلہ لینا چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کا مقابلہ ہونا چاہیے، حفاظتی تدابیر ہونی چاہیے. لیکن ہمت کیوں ہارے؟ اپنی ہمتوں کو بلند کریں. اور پھر میں عرض کروں گا کیا کوئی قوم ایسی دیکھی ہے جو اللہ کے راستے میں چلی ہو اور اس کو مشکلات نہ آئی ہو؟ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے تم سے پہلے والی قومیں ایسی تھیں جن کے جسموں کو آروں سے کاٹا گیا. ان سختیوں سے گزرتے تھے کہ پکار اٹھتے تھے متا نصر اللہ، اے خدا تیری نصرت کہاں ہے؟ پھر خدا نصرت بھیجتا تھا. ہمارے پاس روایت موجود ہے جب مصیبتیں اتنی بڑھ جائیں کہ تمہیں کوئی چارے کار نہ لگے تب سمجھ جانا خدا کی نصرت آنے والی. مطمئن ہے خدا کی نصرت موجود ہے. ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. کچھ جگہیں ایسی آتی ہیں جہاں انسان کو چاہیے اپنا ریویو کرے، اپنا جائزہ لے. اور یہ صرف ایک انسان کی بات نہیں ہے، پوری قوم کا مسئلہ ہے. ہمیں اپنی کمی کوتاہی کے اوپر غور کرنا ہوگا، اپنے نقص کے اوپر غور کرنا ہوگا. اس نقص کمی کوتاہی کو دور کرتے چلے جائیں گے. خدا تعالیٰ نے کامیابی کے وعدے کیے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد شاید ان تمام وعدوں میں جو سب سے بڑا وعدہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے اوپر نظر آتا ہے مجھے سورہ اعراف آیت نمبر 96 کے اندر وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر اہل قریہ ایمان لائیں، تقویٰ اختیار کریں تو ہم زمین اور آسمان کی برکتیں ان کے اوپر نازل کریں گے. ہمارے سامنے سارے وعدے موجود ہیں. جو کام ہمیں کرنا ہے، اور ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ہم مسلسل اس کے اوپر اصرار کر رہے ہیں. آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا آخری موقع ہے، اس اعتبار سے تاکید نص کرتے چلیں. لیکن ماہ مبارک رمضان کے دن بہت تیزی سے گزریں گے. آپ کو اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی، اپنے لیے اہداف طے کرنے. مجھے اپنی کس خامی کے اوپر قابو کرنا. الحمدللہ آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے، تعداد کے اعتبار سے بہت کم نہیں ہے. معاشرے میں اگر اتنے لوگ بھی اس بات کی ٹھان لیں کہ ان کو اچھا بننا ہے تو معاشرے پہ بڑا اثر پڑتا ہے. ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے، ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم سننے کے اچھے ہیں، کرنے کے اتنے اچھے نہیں ہیں. کرنے کے اچھے نہیں ہیں، زندگی تبدیل نہیں ہو رہی. یعنی مجھ جیسے آدمی کو بڑا خوف لگا رہتا ہے وہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ میں دوسروں کے لیے بولتا رہوں، میری زندگی میں کوئی فرق نہ آئے. اسی طرح آپ کی طرف سے مجھے خوف لگا رہتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ سنتے رہیں اور آپ کی زندگی تبدیل نہ ہو. اگر زندگی تبدیل نہ ہو تو پھر ان پروگرام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر سب لوگ اپنی جگہ کھڑے رہیں، میں اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں کر پایا، جو میری خامیاں تھیں وہیں پر ہیں، جو خوبیاں تھیں وہ وہیں پر ہیں، تو پھر ان پروگرام سے کیا حاصل ہوا؟ یہ اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ہونا ہے، یہ اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کی سمت بڑھنا ہے. اگر ہم اللہ کی سمت نہ بڑھیں تو پھر اس آنے جانے کرنے کرانے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر یہ تو یہ ہوا کہ دوسرے لوگ سڑک کے اوپر وقت لگا رہے تھے، ہم نے کمرے کے اندر وقت لگا دیا. سب کا ہدف ہے. ہدف کیا ہے؟ آپ اور میں خدا کی سمت بڑھیں. یہ کل ہدف ہے.
ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، ہماری زندگی میں بہتری آئے، جو ہمارے نقائص ہیں وہ کم ہوتے چلے جائیں، جو ہماری خوبیاں ہیں ان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے. اور ماہ مبارک رمضان اسی لیے کہ یہ انسانوں کو بنانے کا مہینہ ہے. یہ گویا انسان سازی کا ایک کارخانہ ہے جس کے اندر اچھے انسانوں نے بننا ہے اس ماہ مبارک رمضان کی سبقت. تو عزیزان محترم، آپ کے پاس اچھا موقع ہے. اچھا موقع کم از کم اعتبار سے ہے کہ کم سے کم امن تو ہے، یہاں پر سیکیورٹی تو ہے نا اس پر. ابھی میں کراچی جاتا ہوں، آپ نہیں معلوم کیا، آپ کو نہیں معلوم کیا صورت ہے. آپ نے ویسے تو بہت سارے لوگ جاتے رہتے ہوں گے، بہت سارے کچھ لوگ جاتے رہتے ہوں گے، ان کو پتہ ہے کیا صورت ہے. یعنی تقریباً طے شدہ ہے کہ ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ اگر کسی کی باری آئی تو دیر نہیں لگے گی، رکاوٹ کوئی نہیں ہے. اس سہارے پر ہے کہ نہیں معلوم خدا کتنا کام لینا چاہتا ہے، چلو جتنا لینا چاہتا ہے وہ تو لیتے ہیں، وہ تو کریں. یہ نہیں معلوم کب فارغ ہو جائیں گے. اور اگر ہونے کی باری آئی خدا بچانے والا ہے، دنیاوی اعتبار سے کوئی دیر نہیں لگے گی، یہ سب کو معلوم. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کم سے کم آپ کے پاس یہاں ایک خوبی تو ہے. البتہ یہاں خامیاں بھی کم نہیں ہیں. میں ویسے ہی اسلام آباد کا کریٹک ہوں بہت زیادہ. اسلام آباد کو میں طبیعتاً بہت اچھا پسند نہیں کرتا. اسلام آباد کے مومنین کو پسند کرتا ہوں، اسلام آباد کو پسند نہیں کرتا. صاف بات. یہاں کی فضا میں بہت ساری خرابیاں ہیں. اس کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ یہ دولت باطل کی سکون سے دیے ہوئے فائدے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ ایک عجیب ٹاپک ہے جو میں نے ابھی اپنی خدمت میں اشارتاً سے فرض کیا تھا. روایت میں لکھا تھا کہ اگر کوئی حکومت باطل کے اندر رہتے ہوئے رفع حاصل کرے، زندگی کا سکون حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو موت سے پہلے اس کے جسم یا اس کے مال پر کوئی مصیبت آئے گی. اس کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر ایک عجیب قسم کی فضا بنی ہوئی ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ اپنی زندگی کے اہداف کو بھول رہے ہیں، کہیں سے کہیں جا رہے ہیں. آپ کہیں گے کراچی میں کیا ایسا نہیں ہے؟ کراچی میں بھی ایسا ہی ہے، بہت دوسری مصیبتیں لگی ہوئی ہیں. یہ مشکل یہاں پر زیادہ ہے، یہ مشکل یہاں پہ زیادہ ہے. آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی. ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہاں کا ظاہری سکون دھوکہ دے دے کہ آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے. نہیں ہوگا. آپ کو اپنی زندگی کا خود فیصلہ کرنا پڑے گا. برا معاشرہ وہ معاشرہ ہوتا ہے جو برائی کو اچھا کہنے لگے، اور ہم لوگ اس دور میں اس معاشرے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں جو برائی کو اچھا کہہ رہا ہے. ہم لوگ اس معاشرے کے اندر اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. یعنی ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کے پہلے درجے سے کہ لوگ برائی کا حکم نہیں دیتے، اچھائی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے، وہ تو ہمارے ختم ہو چکا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا دوسرا بگاڑ یہ ہوتا ہے کہ لوگ برائی کا حکم دینے لگتے ہیں اور اچھائی سے روکنے لگتے ہیں. ہم اس سے بھی گزر چکے ہیں. اب ہم کس جگہ پر ہیں؟ جب لوگ برائی کو اچھائی کہتے ہیں اور اچھائی کو برائی کہتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی بہت امانت دار ہے تو اس کو لوگ بیوقوف کہتے ہیں. اگر کوئی وہ مکاریاں نہیں کرتا جو دنیا والے کرتے ہیں تو کہتے ہیں بیوقوف انسان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں دنیا کیسے گزر رہی ہے. ہم اس جگہ کے اوپر آ گئے. اس وقت میں سخت ترین امتحانوں میں سے ایک امتحان یہ ہے آپ بیوقوف کہلانا پسند کریں اور اپنے ایمان سے کو نہ چھوڑیں. آپ کو لوگ کہیں گے آپ بیوقوف انسان ہیں، آپ کہیں کوئی بات نہیں، میں بیوقوف ہوں لیکن ایمان تو ہے نا میرے آپ. اس پر لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے آپ نے اپنی شکست کے لیے عذر نکالا ہوا ہے ایمان کے ذریعے سے. آپ اس پر بھی صبر کریں. یہ دور اس ٹائپ کا دور ہے، اس میں ایمان کی حفاظت بہت سخت ہے. آخر میں بس ایک روایت عرض کرتا چلوں. ہمارے پاس ایک روایت ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام کی تشریف آوری سے پہلے کا دور ہوگا، وہ دور بہت سخت دور ہوگا، اور اس سخت دور کی سب سے بڑی سختی یہ ہوگی کہ اس میں ایک رزق حلال کمانا، ایک لقمہ رزق حلال کمانا صبح سے شام تک ہاتھ پہ انگارہ لے کر کھڑے ہونے سے زیادہ مشکل ہوگا. یعنی اگر کوئی انسان ہاتھ میں انگارہ لے کے کھڑا ہو صبح سے شام تک، یہ آسان ہوگا، ایک لقمہ حلال ملنا مشکل ہوگا. اس روایت کے اندر لکھا ہوا. اچھا، میں ذاتاً معتقد ہوں کہ ہم اس دور میں ہیں جو کہیں نہ کہیں امام کے ظہور سے نزدیک ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے ہمارے اس دور کے اندر مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہوگی کہ ہاں رزق حلال بہت مصیبت سے ملے گا، بہت جتن کرنے پڑیں گے ہمیں. اور یہ امتحانوں میں سے ایک امتحان بن جائے گا کہ ہم رزق حلال کیسے حاصل کریں گے. فیضان محترم، ہم سخت دور میں ہیں، لیکن اس سخت دور میں بالآخر ایک امید ہے، وہ یہ کہ ہمارا ہادی موجود ہے، ہمارا رہنما موجود ہے، اور وہ ہادی اور رہنما بے خبر بھی نہیں ہے اور ہم سے دور بھی نہیں ہے.
ہم ان کو غائب کہہ رہے ہیں لیکن وہ غائب نہیں ہیں، ہماری نظریں دیکھنے کی قابل ہیں۔ ہم ان کو چھپا ہوا کہہ رہے ہیں لیکن وہ چھپے میں نہیں ہیں، ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا۔ کتنی روایات موجود ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ لوگوں نے دیکھا۔ اگر غائب ہوتے اور مستور ہوتے تو پھر لوگ کیسے دیکھ لیتے؟ جبکہ کچھ دیکھ پاتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھ پاتے، اس کا مطلب ہے قصور آنکھوں کا ہے، نہ کہ ان کے وجود کا۔ قصور ہماری آنکھوں کا، ہمیں اس کو کسی طریقے سے بہتر کرنا ہوگا، اور وہ جو بہتری ہوگی وہ میں نے عرض کیا کہ اسی تقویٰ اور پرہیزگاری کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، کوئی نہ کوئی قرآن کریم کا شیڈول اپنے ساتھ ضرور رکھیے گا، قرآن کریم سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ بڑھ جائے، مطالعہ بڑھ جائے، اس پر غور و فکر بڑھ جائے اور اس کے اوپر عمل بڑھ جائے۔ خدا مختار سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار آپ کے لباس محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد بحق قرآن کریم ہماری ہدایت میں اور ہدایت پر پیروی اور عمل میں اضافہ فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے والوں میں قرار فرما، اس کتاب کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے والوں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ کچھ بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، بے حق اسرائے کربلا ان بے گناہوں کو آزادی اور رہائی نصیب فرما۔ کچھ لوگ بیمار ہیں، شفا کے لیے دعا کے لیے طلب ہے، پاک پروردگار بے حق بیماری کربلا ان بیماروں کو شفا عاجل و کامل نصیب فرما۔ جو ہمارے مرحومین ہیں رحمت خدا کے منتظر ہیں، پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد بحق قرآن کریم ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ تمام دعائیں حجت خدا کے لیے، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔